Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting new lesson number 9. الدرس التاسع. Okay. الدرس الأول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن, and this is تاسع. Now we will read the lesson, then we have to translate this. Okay. So now we are going to start our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. دخل المدرس الفصل. Please focus how I am reading the lesson. Okay. خاص طور پہ اعراب کو دیکھنا ہے آپ کو کہ اعراب میں کیسے پڑھ رہا ہوں. دخل المدرس الفصل. Because المدرس it is a file and file would be مرفوع. file ہمیشہ اس پر رفع ہوگا, پیش ہوگا. and الفصل because of منصوب, because of مفعول. Okay. دخل المدرس الفصل. teacher entered into class. استاد کلاس میں داخل ہوئے. ووجد فيه 15 طالبا فقط. And he found there only 15 students. Okay. وہاں پر انہوں نے صرف 15 بچوں کو پایا. فقال لهم, so he said to them, he told them, أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس? Where are the new students? 5 new students. 5 ہے یعنی 5. Where are the 5 new students who came yesterday? وہ 5 نئے طلباء کہاں ہیں جو کل آئے تھے؟ قال عبداللہ, عبداللہ نے کہا, حضروا اليوم. They attended today. وہ آج حاضر ہوئے ہیں. وخرجوا قبل قلیل, and they came out just now. تھوڑی دیر پہلے. اوکے. لٹل بٹ, تھوڑا سا وقت پہلے وہ باہر نکلے. حضروا حاضر ہونا. اظن, اظن means I think. اوکے. ظن یظن سے یہ ورب بنا ہے. I think. میں گمان کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں, میرا یہ خیال ہے. انہم ذہبوا الی المدیر. They went to the principal. اب نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. رجع الطلاب الخمسة بعد قليل. After some time 5 students returned. وہ 5 طلباء واپس آئے جو نئے تھے وہ. فقال لهم المدرس, so teacher said to them, اور یہاں پر بیٹر ترجمہ ہوگا, ٹرانسلیٹ ہوگا, teacher asked them. ٹیچر نے ان سے پوچھا, اِلَى الْمُدِيرِ ذَهَبْتُمْ يَا أَبْنَائِي. اوہ میرے بچوں, کیا تم پرنسپل کے آفس گئے تھے یا پرنسپل کے پاس گئے تھے؟ قالوا نعم, they said yes. ذهبنا إليه, we went to him. لأننا, because, لأن means because, کیونکہ ما وجدنا اسماءنا فی القائمہ, ہم نے نہیں پایا اسماءنا اپنے ناموں کو فی القائمہ لسٹ میں. Because we did not find our names in the list. ہمارے نام لسٹ میں نہیں تھے, اس وجہ سے ہم کلاس سے باہر نکل گئے. جلس المدرس, ٹیچر, یہ نیو پیراگراف. ٹیچر sat down وقال and said, اقرأتم درس الامس یا ابنائی. Did you read the yesterday's lesson, oh my dear, oh my child, oh my children. میرے بچوں, کیا تم نے کل والا سبق پڑھا؟ قال الطلاب, students نے کہا, نعم, yes. قرأناه وكتبناه وحفظناه. اس کی سیٹنگ دیکھیے اور اسے اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے. کس طرح سے عربی بولا جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ اچھے سے سنو گے اتنی ہی اچھی آپ عربی بول سکو گے. قرأناه, ہم نے اس لیسن کو پڑھا بھی ہے. وَكَتَبْنَاهُ, ہم نے اسے لکھا.
وَحَفِظْنَاهُ اور ہم نے اسے میمورائز بھی کیا ہے. قال المدرس مدرس نے کہا أَفَهِمْتُمُوهُ Have you got it کیا تم پورے طور پہ اسے سمجھ چکے ہو؟ قالوا نعم They said yes. فَهِمْنَاهُ جَيِّدًا We got it properly. جَيِّدًا means properly. مَا أَسْهَلَ هَذَا الدَّرْسِ کتنا ہی آسان ہے یہ لیسن. جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس تعجب کے طور پہ، اسی طرح عربی میں اس طور پہ کہا جاتا ہے. جیسے مجھے کہنا ہو کہ کیا ہی عمدہ یہ پین ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ما اطیب هذا القلم، ما اسهل هذا الدرس کتنا ہی آسان ہے یہ لیسن. How easy this lesson is. How easy this lesson is. کہنا ہو کہ آج کیا ہی اچھا موسم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ما اطیب هذا الجو کتنا ہی اچھا موسم ہے. ما احسن هذا القلم، ما احسن هذا الجوال. اوکے، یہی فگر آئے گا اس طرح کے جملے کو ادا کرنے کے لیے. اوکے. قال عبد الرحمن نے کہا انا ما فهمت فيه 3 كلمات کہ میں 3 ورڈز کو سمجھ نہیں پایا ہوں لیسن میں سے. 3 ورڈ، صرف اور صرف 3 ورڈ مجھے سمجھ میں نہیں آئے ہیں. وہ کیا ہیں وہ ابھی دیکھیے گا. قال المدرس مدرس نے کہا ما ہی وہ 3 ورڈ کیا ہیں. اوکے، ہیا اس وجہ سے آیا کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کنسیڈر کی جاتی ہے واحد مؤنث سنگولر کنسیڈر کی جاتی ہے اور فیمینن کنسیڈر کی جاتی ہے. تو 3 کلمات کیا ہیں؟ ما ہیا، ما ہننا نہیں کہا بلکہ ما ہیا، جبکہ ما ہننا بھی کہنا غلط نہیں ہے لیکن بیٹر ہے ما ہیا. ٹھیک ہے. قال عبد الرحمن نے کہا قرأنا في الدرس هذه الجملة We read in the lesson this sentence ہم نے سبق میں ایک جملہ پڑھا عاد جدی من الخرطوم فما معنى هذه الكلمات الثلاثة کہ یہ جملے کا کیا مطلب ہے، ان 3 کلمے کا کیا مطلب ہے. اصل میں یہ کنفیوژن ہے. خرطوم اصل بولتے ہیں ٹیل کو بھی، ٹھیک ہے نا، ہاتھی کی جو خرطوم ہوتی ہے، سونڈ جو بولتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید اسٹوڈنٹ کو کوئی کنفیوژن لگا ہو، تو پھر ٹیچر نے اس کا کنفیوژن دور کیا. قال المدرس ٹیچر سیڈ عادہ اٹ مینس معناها رجع. عادہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے معاد، یعنی آخرت کو معاد کہا جاتا ہے نا. معاد مطلب وہ لوٹے گی. رجع والجد جد کہتے ہیں معناها ابو الاب او ابو الام، یعنی باپ کے باپ کو یا ماں کے باپ کو، ٹھیک ہے نا. نانا یا دادا دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ جد کہتے ہیں. عاد جدی میرے دادا واپس لوٹے یا میرے نانا واپس لوٹے. اور خرطوم کا معنی کیا ہے؟ عاصمۃ السودان، کیپٹل آف سوڈان. عاصمہ مینس کیپٹل. تو یہاں پر کنفیوژن تھا کہ خرطوم اصل میں ہاتھی کی سونڈ نہیں بلکہ سوڈان کی راجدھانی ہے، یعنی میرے دادا سوڈان کی راجدھانی خرطوم سے واپس گھر آئے. اب پھر ٹیچر نے پوچھا افہمتا ڈیڈ یو گیٹ اٹ، اب تمہیں سمجھ لگی؟ قال عبد الرحمن نے کہا الان فہمت ناؤ آئی گاٹ اٹ، کہ اب میں سمجھا کہ اس سینٹینس کا کیا مطلب تھا. یہ سبق زیادہ لمبا ہے، ذرا زیادہ طویل ہے، اس وجہ سے ہم دھیرے دھیرے اسے کمپلیٹ کریں گے. نیکسٹ پیج انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا. تب تک کے لیے اجازت. جزاکم اللہ. السلام علیکم.